بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک تسبیح پڑھ لو 100 ارب مانگو ملے گا، 1 گھنٹے کے اندر دولت کی برسات ہوگی۔ بڑی مشکل سے یہ وظیفہ ملا ہے۔ محترم ناظرین، ماہ شوال کے آج کے بابرکت دن میں یہ ایک خاص تسبیح ایک دفعہ پڑھ لو۔ یہ تسبیح بہت مجرب اور طاقتور ہے، جو اگر آپ ہمارے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق یہ وظیفہ کریں گے تو یقین جانیں کہ آپ کو دولت مند بننے سے دنیا کی کوئی بھی طاقت نہیں روک سکتی۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ نے سچے دل کے ساتھ، پورے کامل ایمان اور یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اللہ پاک ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر ہم اللہ پاک سے سچے دل کے ساتھ مانگیں تو اللہ ہمیں عطا نہ کرے۔ یقین جانیں کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم سب ہی سچے دل کے ساتھ دعائیں مانگتے ہیں، اپنی فلاح حاجت کے لیے، اللہ سے مراد کے لیے اللہ سے مانگتے ہیں تو وہ ہماری مراد، ہماری حاجت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ اس میں بھی ہمارا ہی فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں کچھ بڑا عطا کرنا چاہتا ہے۔ ماہ شوال کا مہینہ بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کی برکتوں کا آغاز اس مہینے کی پہلی ہی رات سے ہو جاتا ہے۔ جس طرح شوال کا پہلا دن عید الفطر کا بابرکت دن ہے، اسی طرح اس کی رات بھی بابرکت ہے، اور حدیث مبارکہ میں اس رات کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ یہ نہایت آزمودہ عمل ہے۔ اس عمل کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ حدیث شریف سے ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ عمل کرنے کو دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو جہانوں کے سردار، آقا دو عالم کی ہر بات حق ہے اور سچ ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنے فقر اور فاقے کا شکوہ لے کر آیا۔ آپ مئی یکم نے ایسے یہ عمل فرمایا۔ کچھ عرصے بعد آیا تو عرض کی، اب تو میرے پڑوسی بھی میرے حال سے استفادہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا عطا کیا ہے کہ میں تقسیم کرتا ہوں۔ ناظرین، اس عمل کی خوبی یہ ہے کہ اللہ پاک اتنا مال و دولت عطا کرتے ہیں کہ عمل کرنے والا خود بھی مال و دولت سے فائدہ حاصل کرتا ہے اور لوگوں کو بھی دیتا ہے، یعنی کہ اللہ پاک اس عمل کو کرنے والے کو اتنی دولت دے دیتا ہے کہ وہ دوسروں کو تقسیم بھی کرے تو پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ دوسروں کی مدد کرنے سے اللہ پاک دولت میں اور بھی برکت فرما دیتا ہے۔ ناظرین، اب بھی اس عمل سے فائدہ اٹھائیں۔ اب تک کروڑوں افراد اس عمل سے فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ اس عمل پر یقین کریں، اتنا ہی بہت ہے کہ یہ عمل حدیث شریف سے ثابت ہے۔ ناظرین، کاروبار میں برکت کے لیے، گھر میں برکت کے لیے، امیر ہونے کے لیے یہ وظیفہ بہت ہی مجرب ہے۔ اگر آپ اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے تو ثواب کے ساتھ ساتھ مال و دولت اور برکت بھی بہت زیادہ ہوگی۔ ناظرین، انسان کو اپنی زندگی میں مشکل اور
آسان دونوں قسم کے حالات کا سامنا ہوتا ہے۔ کبھی معاشی خوشحالی، خوشگوار گھریلو زندگی، تنگ دستی، مقصد میں کامیابی اور اولاد کی فرما برداری جیسی سینکڑوں خوشیاں اس کی زندگی میں بہار بن کر داخل ہوتی ہیں، اور کبھی حالات ایسا پلٹا کھاتے ہیں کہ مالی تنگ دستی، گھریلو چاکی، امتحان میں ناکامی، دفتری پریشانی، بیماری، خاندانی دشمنی، ناجائز مقدمہ بازی اور کاروباری پیچیدگی جیسی کئی مشکلیں اس کی زندگی کو خزائے رسیدہ ویران بنا دیتی ہیں۔ مشکل حالات کا سامنا کرنے کے حوالے سے ہمارا رویہ مختلف ہوتا ہے۔ پہلی قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو مشکل میں گھبراتے نہیں بلکہ اپنے اسباب کو کنٹرول میں رکھ کر ہمت و عزم کے ساتھ اس کا سامنا کرتے ہیں اور اس مشکل سے نکل آتے ہیں۔ دوسری قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو مشکلات میں گھبرا جاتے ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں کہ اب کیا ہوگا۔ اس طرح یہ لوگ اپنے لیے مزید مشکلات کھڑی کر لیتے ہیں۔ جس مشکل یا مصیبت کا پہنچنا تقدیر میں لکھا ہے وہ پہنچ کر رہے گی۔ یہ سوچ بنانے سے ایک تو ہمارا تقدیر پر ایمان مضبوط ہوگا اور دوسرا ہمارے دل و دماغ میں یہ بات پختہ ہو جائے گی کہ یہ مشکل میرے رب الجلال کی طرف سے ہے، وہی اس کو دور بھی فرمائے گا۔ اگر آپ سچے دل کے ساتھ ان کلمات کو پڑھ کر اللہ سے مانگیں گے تو یقین جانیں کہ میں آپ کو لکھ کر دے سکتا ہوں کہ آپ کی تمام دعائیں، آپ کی تمام رزق کے مسائل آج ہی حل ہو جائیں گے۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ جو بھی عمل کریں سچے دل کے ساتھ اس عمل کو کیا کریں۔ ناظرین، ہم بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کی پریشانیاں، مصیبتیں، رنج و غم آپ کی زندگیوں سے دور کر دے اور ان کی زندگیوں میں خوشیاں پیدا فرمائے۔ جو بندہ اس تسبیح کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اس بندے کو انعام یافتہ بنا دیتا ہے، یعنی کہ اس بندے کے اوپر انعام اور تجلیات کا ظہور ہوتا ہے۔ اس لیے یہ بڑی اہم تسبیح ہے اور میں الحمدللہ جب اس کا ورد کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نور و تجلیات کا لوگ مشاہدہ کرتے ہیں اور صوفیاء نے اس تسبیح کا ورد کیا، اللہ تعالیٰ کے نور و تجلیات کو دیکھ لیا۔ آئیے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ ماہ شوال کے بابرکت آج کے دن آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، جب آپ کو وقت مل جائے، چاہے رات کو یا دن میں، یا تہجد کے وقت بھی آپ کر سکتے ہیں۔ آپ نے یہ وظیفہ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک ابراہیم والا پڑھنا ہے۔ ایک دفعہ میرے ساتھ بھی پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد 313 بار استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے،
نہ کسی کو اپنی مرضی سے کچھ عطا فرماتے ہیں اور نہ ہی کسی سے عطا کو اپنی مرضی سے روکتے ہیں، نہ کسی کو زیادہ یا کم دینے میں اپنی مرضی کو شامل کرتے ہیں، بلکہ یہ سب اللہ رب العزت کی مرضی کے تابع رہتے ہوئے کرتے ہیں۔ لہٰذا مطلب یہ ہوا کہ دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں اور میں تو تقسیم کرنے والا ہوں۔ وظیفے کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ الہی میں اپنی حاجات کے لیے، خواہشات کے لیے، نیک دلی مرادوں کو پانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ خدا اس عمل کے کرنے سے آپ کی تمام دلی مرادیں پوری ہوگی، حاجات خواہشات پوری ہوگی، اللہ کی رحمت آپ پر موسلا دھار بارش کی طرح برسے گی۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کرنا ہے۔ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔